یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 15 دسمبر 2024 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: خدا محافظ انسان۔ سنہری متن: زبور۔ خداوند پر توکل کر اور نیکی کر، ملک میں آباد رہ اور اس کی وفاداری سے پرورش پا۔ جوابی مطالعہ: لوقا، حزقیل۔ خداوند اپنے ممسوح کے حق میں یوں فرماتا ہے: میں ہی خداوند ہوں اور کوئی نہیں، میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ میں نے تیری کمر باندھی اگرچہ تو نے مجھے نہ پہچانا۔ اے انتہائے زمین کے سب رہنے والو، تم میری طرف متوجہ ہو اور نجات پاؤ، کیونکہ میں خدا ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں۔ دیکھ، میں خود اپنی بھیڑوں کی تلاش کروں گا اور ان کو ڈھونڈ نکالوں گا اور انہی کے ملک میں پہنچاؤں گا اور اسرائیل کے پہاڑوں پر نہروں کے کنارے پر چراؤں گا اور ان کو اچھی چراگاہ میں چراؤں گا اور ان کی آرامگاہ اسرائیل کے اونچے پہاڑ پر ہوگی۔ وہاں وہ عمدہ آرامگاہ میں لیٹیں گی اور ہری چراگاہ میں اسرائیل کے پہاڑوں پر چریں گی، اور میں ان کے لیے ایک چوپان مقرر کروں گا اور وہ ان کو چرائے گا، کیونکہ میرا بندہ داؤد، وہ ان کو چرائے گا اور وہی ان کا نگہبان ہوگا، اور میں خداوند ان کا خدا ہوں گا۔ درسی واز بائبل میں سے پیدائش۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی، اور خدا نے کہا، زمین گھاس اور بیجدار بوٹیوں کو اور پھلدار درختوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق پھلیں اور جو زمین پر اپنے آپ میں بیج رکھیں اگائے، اور ایسا ہی ہوا۔ تب زمین نے گھاس اور بوٹیوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق بیج رکھیں، پھلدار درختوں کو جن کے بیج ان کی جنس کے موافق ان میں ہیں، ان میں اگایا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور خدا نے کہا کہ دیکھو، میں تمام روئے زمین کی کل بیجدار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیجدار پھل ہو تم کو دیتا ہوں، یہ تمہارے کھانے کو ہوں۔ اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے۔ زبور۔ اے خداوند، تو انسان اور حیوان دونوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ اے خداوند، تیری شفقت کیا ہی بیش قیمت ہے۔ بنی آدم تیرے بازوؤں کے سایہ میں پناہ لیتے ہیں، وہ تیرے گھر کی نعمتوں سے خوب آسودہ ہوں گے۔ استثناء: کیونکہ خداوند تیرا خدا تجھ کو ایک اچھے ملک میں لیے جاتا ہے، وہ پانی کی ندیوں اور ایسے چشموں اور سوتوں کا ملک ہے جو وادیوں اور پہاڑوں سے پھوٹ کر نکلتے ہیں۔ وہ ایسا ملک ہے جہاں گیہوں اور جو اور انگور اور انجیر کے درخت اور انار ہوتے ہیں۔ وہ ایسا ملک ہے جہاں روغن دار زیتون اور شہد بھی ہے۔ اس ملک میں تجھ کو روٹی با افرات ملے گی اور تجھ کو کسی چیز کی کمی نہ ہوگی، اور تو کھائے گا اور سیر ہوگا، اور اس اچھے ملک کے لیے جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے اس کا شکر بجا لائے گا۔ دانییل۔ شاہ یہودا یہویاقیم کی سلطنت کے 3 سال میں شاہ بابل نبوکد نظر نے یروشلم پر چڑھائی کر کے اس کا محاصرہ کیا، اور بادشاہ نے اپنے خواجہ سراؤں کے سردار کسپینس کو حکم کیا، بنی اسرائیل میں سے اور بادشاہ کی نسل میں سے اور شرفا میں سے لوگوں کو حاضر کرے۔ وہ بے عیب جوان بلکہ خوبصورت اور حکمت میں ماہر اور ہر طرح سے دانشور اور صاحب علم ہوں، جن میں یہ لیاقت ہو کہ شاہی قصر میں کھڑے رہیں، اور وہ ان کو کسدیوں کے علم اور ان کی زبان کی تعلیم دے،
اور بادشاہ نے ان کے لیے شاہی خوراک سے اور اپنے بیٹے کی میں سے روزانہ وظیفہ مقرر کیا کہ 3 سال تک ان کی پرورش ہو، تاکہ اس کے بعد وہ بادشاہ کے حضور کھڑے ہو سکیں۔ اور ان میں بنی یہودا میں سے دانیل اور حنانیہ اور میسائیل اور عزریہ تھے۔ لیکن دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کی میں سے جو وہ پیتا تھا ناپاک نہ کرے، اس لیے اس نے خواجہ سراؤں کے سردار سے درخواست کی کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک کرنے سے معذور رکھا جائے۔ چنانچہ خواجہ سراؤں کے سردار نے دانیل سے کہا کہ میں اپنے خداوند بادشاہ سے، جس نے تمہارا کھانا پینا مقرر کیا ہے، ڈرتا ہوں۔ تمہارے چہرے اس کی نظر میں تمہارے ہم عمروں کے چہروں سے کیوں زبوں ہوں، اور یوں تم میرے سر کو بادشاہ کے حضور خطرے میں ڈالو۔ تب دانیل نے داروغہ سے، جس کو خواجہ سراؤں کے سردار نے دانیل اور حنانیہ اور میسائیل اور عزریہ پر مقرر کیا تھا، کہا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو 10 روز تک اپنے خادموں کو آزما کر دیکھ، اور کھانے کو ساگ پات اور پینے کو پانی ہم کو دلوا۔ تب ہمارے چہرے اور ان لوگوں کے چہرے جو شاہی کھانا کھاتے ہیں تیرے حضور دیکھے جائیں، پھر اپنے خادموں سے جو تو مناسب سمجھے سو کر۔ چنانچہ اس نے ان کی یہ بات قبول کی اور 10 روز تک ان کو آزمایا، اور 10 روز کے بعد ان کے چہروں پر ان سب جوانوں کے چہروں کی نسبت جو شاہی کھانا کھاتے تھے زیادہ رونق اور تازگی نظر آئی۔ تو خواجہ سراؤں کا سردار ان کو نبوکد نظر کے حضور لے گیا، اور بادشاہ نے ان سے گفتگو کی، اور ان میں سے دانیل اور حنانیہ اور میسائیل اور عزریہ کی مانند کوئی نہ تھا، اس لیے وہ بادشاہ کے حضور کھڑے رہنے لگے، اور ہر طرح کی خردمندی اور دانشوری کے باب میں جو کچھ بادشاہ نے ان سے پوچھا، ان کو تمام فالگیروں اور نجومیوں سے جو اس کے تمام ملک میں تھے 10 درجے بہتر پایا، اور دانیل خورس بادشاہ کے پہلے سال تک زندہ تھا۔ یسایہ۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سنی اور نجات کے دن تیری مدد کی۔ میں تیری حفاظت کروں گا اور لوگوں کے لیے تجھے ایک عہد ٹھہراؤں گا، تاکہ تو ملک کو بحال کرے اور ویران میراث وارثوں کو دے، تاکہ تو قیدیوں کو کہے کہ نکل چلو، اور ان کو جو اندھیرے میں ہیں کہ اپنے آپ کو دکھلاؤ۔ وہ راستوں میں چریں گے اور سب ننگے ٹیلے ان کی چراگاہ ہوں گی۔ وہ نہ بھوکے ہوں گے اور نہ پیاسے، اور نہ گرمی نہ دھوپ سے ان کو ضرر پہنچے گا، کیونکہ وہ جس کی رحمت ان پر ہے ان کا رہنما ہوگا، اور پانی کے سوتوں کی طرف ان کی راہبری کرے گا۔ زبور۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے، اور اس کی شفقت ابدی ہے، کیونکہ وہ ترستی جان کو سیر کرتا ہے اور بھوکی جان کو نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ خدا کی ولدیت اور ممتا کو ظاہر کرتے ہوئے روح مناسب طور پر ہر چیز کو کھلاتا پلاتا اور کپڑے پہناتا ہے، جیسے ہی وہ روحانی تخلیق کے دائرے میں شامل ہوتی ہے۔ الہی سائنس میں انسان خدا یعنی ہستی کے الہی اصول کے وسیلہ قائم رہتا ہے۔ زمین خدا کے حکم پر انسان کے استعمال کے لیے خوراک پیدا کرتی ہے، یہ جانتے ہوئے یسوع نے ایک بار کہا، اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے اور پئیں گے۔ اپنے خالق کا استحقاق فرض کرتے ہوئے نہیں، بلکہ خدا جو سب کا باپ اور ماں ہے، اسے سمجھتے ہوئے کہ وہ ایسے ہی انسان کو خوراک اور لباس فراہم کرنے کے قابل ہے جیسے وہ سوسن کے پھولوں کو کرتا ہے۔ اپنی جان کی کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے کم فکر کرنا، اپنے بدن کی کہ ہم کیا پہنیں گے کم فکر کرنا، آنے والی نسل کی صحت کے لیے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ مہیا کرے گا۔ اگر ہم دانش مند اور صحت مند ہیں تو ہمیں یہ ذہانت مادے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نہیں بلکہ کم سے کم منسوب کرنی چاہیے۔ الہی عقل جو شگوفے بناتا اور کھلاتا ہے، انسانی جسم کی حفاظت کرے گا جیسے وہ سوسن کو ملبوس کرتا ہے، لیکن کسی بشر کو غلطی کے قوانین
इंसानी नज़रियात को ज़बरदस्ती घुसाते हुए खुदा की हुकूमत में मुदाखलत ना करने दें। ज़िंदगी से मुतल्लिक़ हमारे झूठे ख़यालात अब्दी हमागी को पोशीदा रखते हैं और वो बीमारियां पैदा करते हैं जिनकी हम शिकायत करते हैं। अगर अपने शागिर्दों के लिए खाना यसू की तरफ से तैयार किया गया हो तो ये ज़िंदगी को तबाह नहीं कर सकता। हकीकत ये है कि खुराक इंसान की मुकम्मल ज़िंदगी को मुतासर नहीं करती, और जब हम ये सीखते हैं कि खुदा हमारी ज़िंदगी है तो ये खुद अयां हो जाती है, क्योंकि गुनाह और बीमारी रूह या ज़िंदगी की खूबियाँ नहीं है। इसलिए हम लाफानियत पर उम्मीद रखते हैं, मगर हमारी मौजूदा समझ से बढ़ने की जुर्रत करना बेवकूफ़ी है। उस वक्त तक खाना पीना छोड़ना बेवकूफ़ी है जब तक कि हम जिंदा रूह से मुतल्लिक़ मुकम्मल और वाज़ेह फ़हम हासिल नहीं कर लेते। फ़हम के उस कामिल दिन हम ना तो जीने के लिए खाएंगे और ना खाने के लिए जिएंगे। अगर इंसान समझते हैं कि खाना अक्ल और बदन के हमाहंग कामों में खलल डालता है तो या खाने को या इस ख्याल को तर्क कर देना चाहिए, क्योंकि सज़ा इस अक़ीदे के साथ मुंसलिक होती है। इनमें से कौन सा होगा? अगर ये फैसला क्रिश्चियन साइंस पर छोड़ दिया जाए तो ये इस अक़ीदे और हर गलत अक़ीदे या मादी हालत पर अक्ल के इख्तियार की तरफ से होगा। क्या ये ईमान रखना कुफ्र की एक किस्म नहीं कि मसीहा जैसा एक अजीम काम जो उसने खुद के लिए या खुदा के लिए किया, उसे अब्दी हमाहंगी को बरकरार रखने के लिए यसू के नमूने से कोई मदद लेने की ज़रूरत नहीं थी, मगर इंसानों को इस मदद की ज़रूरत थी, और यसू ने इसके लिए उस राह की निशानदही की। इलाही मोहब्बत ने हमेशा इंसानी ज़रूरत को पूरा किया है और हमेशा पूरा करेगी। इस बात का तसव्वुर करना मुनासिब नहीं कि यसू ने महज चंद मखसूस तादाद में या महदूद अरसे तक शिफा देने के लिए इलाही ताकत का मुजाहरा किया, क्योंकि इलाही मोहब्बत तमाम इंसानों के लिए हर लम्हा सब कुछ मुहैया करती है। यसू ने मादियत की नाअहलियत को इसके साथ साथ रूह की लामहदूद काबिलियत को जाहिर किया। यूं गलती करने वाले इंसानी फ़हम को खुद की सज़ाओं से भागने और इलाही साइंस में तहफ़्फ़ुज़ तलाश करने में मदद की। जिस्मानी साख्त और कवानीन के बारे में जितना कम कहा जाएगा और इखलाकी और रूहानी कानून के बारे में जितना ज़्यादा सोचा और कहा जाएगा, ज़िंदगी का मेयार उतना ही ऊंचा होगा और इंसानों को आजिज़ी और बीमारी से दूर रखा जाएगा। हमें बताया गया है कि सादा खुराक जो हमारे आबा और अजदाद ने खाई, उसने उन्हें सेहतमंद रहने में मदद की, लेकिन ये एक गलती है। इस दौर में उनकी खुराक बदहज़मी का इलाज नहीं करती होगी। सर में सेहत के और मैदे में काबिल हज़म खुराक के असूलों के साथ भी बदहज़मी होती होगी। हमारे दौर के बहुत से मुतासिब आइन कभी भी मजबूत नहीं होंगे जब तक कि इनफरादी राय बेहतर ना हो जाए और फ़ानी अक़ीदा अपनी गलती का कुछ हिस्सा खो न दे। बदहज़मी का इलाज ढूंढते हुए मादे से मुशावरत हरगिज़ न करें और दीनी इम्तियाज़ के सबब कुछ पूछे बगैर जो आपके सामने रखा है वो खा लें। हमें इस झूठे अक़ीदे को नेस्त कर देना चाहिए कि ज़िंदगी और ज़हानत मादे में है, और ख़ुद को उस बुनियाद पर खड़ा कर देना चाहिए जो पाक और कामिल है। खुदा कायनात को बनाता और लोगों से भरपूर करता है। नाम नेहाद मादनियात, सब्जी और हैवानी मवाद अब आर्जी नहीं या मादी ढांचा नहीं है, जितना कि ये उस वक्त थे जब सुबह के सितारों ने इकट्ठे गीत गाया था। अकल ने अभी तक ज़मीन पर खेत का कोई पौधा नहीं लगाया था। जब बशर खुदा और इंसान से मुतल्लिक़ दुरुस्त ख़यालात रखते हैं, तख्लीक के मकासद की कसरत जो इससे कबल नादीदनी थी, अब दीदनी हो जाएगी। जब हमें ये एहसास हो जाता है कि ज़िंदगी रूह है, ना कभी मादे का और ना कभी मादे में, ये इदराक खुदा में सब कुछ अच्छा पाते हुए और किसी दूसरे शाऊर की ज़रूरत महसूस ना करते हुए खुद कामलियत की तरफ वसी होगा। जब हम क्रिश्चियन साइंस में रास्ता जानते हैं और इंसान की रूहानी हस्ती को पहचानते हैं, हम खुदा की तख्लीक को समझें और देखेंगे। सारा जलाल ज़मीन और आसमान और इंसान के लिए है।
खुदावंद खुदा यहोवा ने जमीन और आसमान को बनाया, और जमीन पर अब कोई पौधा न था और न मैदान की कोई सब्जी अब तक उगी थी। यहाँ बहुत जोरदार ऐलान है कि खुदा सब कुछ अक्ल के वसीला खल्क करता है, न कि मादे के वसीला। कोई पौधा बीज या मिट्टी की वजह से नहीं बढ़ता, बल्कि इसलिए क्योंकि नशोनुमा अक्ल का अब्दी इख्तियार है। रूह इंसान के लिए फसल को काबिल काश्त बनाने का वसीला बनते हुए, मगर उसे मिट्टी से बरतर बनाते हुए अक्ल की साइंस के वसीला अमल करती है। इसका इल्म इंसान को मिट्टी से ऊपर, जमीन और उसके माहौल के ऊपर शाउरी रूहानी हमआहंगी और अब्दी वजूद की तरफ ले जाता है। यहाँ इल्हामी रिकॉर्ड अपने वजूद की दास्तान को बंद करता है, जो इब्तदा और इंतहा के बगैर जो कुछ बनाया गया है वो खुदा का काम है और सब अच्छा है। खुदा जिंदगी या जहानत है जो जानवरों और इसके साथ साथ इंसानों की भी शनाख्त और इनफरादियत को तश्कील देता और महफूज रखता है। अब मैं मेरी बेकरेडी की जानब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोजाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोजमर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फर्ज है कि हर रोज ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक, जिंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज ज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है, और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और माफ़ी से मोहब्बत की शीरीं आसाइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अराकीन को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशनगोइयों, मुनसफियों, मजम्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए हर रोज़ ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के खिलाफ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बाइस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।